السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم لیکچر نمبر 15 سٹارٹ کریں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ مرکب جاری کو ہم کیسے جملہ اسمیہ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو مرکب جاری جو ہم نے پچھلے لیکچر میں جار مجرور کا مرکب سیکھا ہے، اس کو آج ہم جملہ اسمیہ میں استعمال کرنا سیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مرکب جاری جملہ اسمیہ میں کبھی بھی مبتدا بن کر نہیں آتا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی مرکب جاری جو ہے نا وہ مبتدا بن کر نہیں آئے گا۔ جملے کے شروع میں آ سکتا ہے لیکن وہ مبتدا بن کر کبھی بھی نہیں آئے گا، پھر وہ کچھ اور، اس کا نام کچھ اور ہوگا، مبتدا نہیں ہوگا۔ کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ مبتدا وہ ہوتا ہے جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے، جو پہلا جملے میں جو پہلا اسم آتا ہے اس کو مبتدا کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی طرح کبھی کسی سچویشن میں ایسا ہو جائے کہ مرکب جاری پہلے آ جائے مرکب جاری پہلے آ جائے سوری گلا خراب ہو رہا ہے میرا۔ اگر مرکب جاری پہلے آ جائے تو پھر بھی ہم اس کو مبتدا نہیں کہیں گے، اس کو ہم کوئی اور نام دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہوگا وہ آج انشاءاللہ ہم جو ہے بٹس اینڈ بٹس میں سارا سیکھیں گے آج، اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہمارا مرکب جاری کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کچھ حصہ آج ہوگا جملہ اسمیہ میں استعمال کرنے کا طریقہ بتاؤں گی، اور کچھ اگلے لیکچر میں بتا کر انشاءاللہ ہمارا مرکب جاری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو ابھی کے لیے آپ نے بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مرکب جاری جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں کبھی بھی مبتدا بن کر نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ مرکب جاری جملہ اسمیہ میں 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، 3 طرح سے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم اس کی وہ سچویشنز دیکھتے ہیں۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ خبر کی موجودگی میں، یعنی کہ خبر مبتدا ہوگا، خبر ہوگی اور پھر مرکب جاری آئے گا، تو اس مرکب جاری کو ہم کہیں گے متعلق خبر، یعنی وہ مرکب جاری جو ہے اس کو نام دے دیا جائے گا متعلق خبر کا۔ مرکب جاری تو نام ہوگا ہی ہوگا اس کا، پلس اس کو ایک نام دے دیا جائے گا، کیونکہ وہ جملہ اسمیہ میں آ رہا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ خبر سے متعلق ہے، یعنی خبر سے متعلق مزید انفارمیشن دے رہا ہے۔ تو اس چیز کو آگے میں انشاءاللہ مزید ایکسپلین کروں گی۔ ہم نمبر 2 کو دیکھتے ہیں، خبر کی غیر موجودگی میں۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب جو کنڈیشن آ رہی ہے اس میں مرکب جاری کی جو صورتحال بنے گی وہ غیر موجودگی، خبر کی غیر موجودگی میں ہوگی۔ تو ایسی سچویشن میں کیا ہوگا کہ جو مرکب جاری ہوگا اس کو قائم مقام خبر کہہ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو کہا جائے گا قائم مقام خبر۔ اب یہ چیزیں آپ کے لیے نیو لگ رہی ہیں تو آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا کہ یہ کیا نئی چیزیں، یہ انتہائی جب آپ کرنا شروع کریں گی تو آپ کو لگے گا یہ تو بہت ہی آسان ہے، صرف نام ایسے یہ اتنے دہشت والے نام ہیں بڑے بڑے سے تو وہ لگ ایسے رہا ہے، پر یہ آسان ہے۔ تیسری سچویشن کیا ہے؟ تیسری سچویشن یہ ہے کہ کبھی کبھی مرکب جاری جو ہے وہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے، اور شروع میں آ کر کیا ہوتا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے قائم مقام خبر مقدم، خبر مقدم۔ ٹھیک ہے، اس طرح کہہ کے اس کو نام دیا جائے گا، اور یہ ہوگے ساری تینوں سچویشن میں یہ ہوگا مرکب جاری ہی۔ جو جار مجرور آپ نے دیکھا پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل سے پڑھا ہے کہ پہلا جز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حرف ہوگا، حرف جر اس کو کہتے ہیں۔ حرف جر کے بعد کوئی اسم آئے گا اور وہ اسم حالت جر میں ہوگا، تو جار اور مجرور مل کے پھر بنیں گے مرکب جاری۔ اب یہ مرکب جاری جو ہے نا اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سچویشن میں ہے۔ یہ 3 سچویشن ہوں گی، ان 3 سچویشن میں سے کسی ایک سچویشن میں وہ ہوگا اگر وہ جملہ اسمیہ میں آ رہا ہے تو۔ ابھی ہم چونکہ جملہ اسمیہ کر رہے ہیں تو جملہ اسمیہ میں آنے کی اس کی یہ 3 صورتحال، 3 سچویشنز ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم جو کریں گے اسٹڈی وہ ہم پہلی سچویشن کو کریں گے متعلق خبر، اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم اگلے دونوں کنڈیشنز کو اکٹھا کور کریں گے۔ اگلی دونوں جو سچویشنز ہیں وہ دونوں اگلے لیکچر میں کور ہوں گی، تو ہمارا مرکب جاری کمپلیٹ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ مرکب کی طرف پھر چلیں گے انشاءاللہ۔ تو آج آپ نے بھی صرف اور صرف دیکھنا ہے کہ خبر کی موجودگی میں مرکب جاری کیا بنتا ہے، متعلق خبر بنتا ہے، اور وہ کیسے بنتا ہے انشاءاللہ وہ ایکسپلینیشن ابھی آگے ہوگی۔
अच्छा अब यहाँ पे 3 पजल्स हैं, 3 आदमी 3 पजल्स लेके खड़े हैं। अब ये पजल्स है, इनको जोड़ के हमारा एक पूरा जुमला बनेगा। अभी तक हमने देखा था कि जुमला इस्मिया के 2 जुज़ हैं। अभी तक हमने क्या देखा था कि जुमला इस्मिया उसके 2 जुज़, और 2 जुज़ में पहला जुज़ क्या था? पहला जुज़ था मुब्तदा, दूसरा जुज़ था खबर, और तीसरा जुज़ बना मुतालिक के खबर। ठीक है? अब हमारी इस आयत जो है थोड़ी-थोड़ी लंबी हो रही है। 2 लफ्ज़ों से अब हमारा तीसरा लफ्ज़ जो है ना ऐड होने वाला है। तो क्या होगा कि मुब्तदा होगा, खबर भी मौजूद होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि खबर का मौजूद होना इस सिचुएशन में ज़रूरी है। जब खबर मौजूद होगी तो फिर जो तीसरा हमारे पास जो भी आगे मुरक्कब आएगा, उसको मुरक्कब जारी वो अगर होगा तो हम उसको कहेंगे मुतालिके खबर। ठीक है? तो वो अब हम इंशाल्लाह इन तीनों जुज़ को हम इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। इसकी एक सिचुएशन मैं आपको इस तरह से थोड़ा-सा समझाती हूँ कि जैसे ये एक लड़का है, तो अब हम इसका जुमला बनाना शुरू करते हैं। लड़का खड़ा है, ठीक है? ये एक लड़का मुब्तदा हो गया, यानी इससे जुमले की इब्तिदा हो रही है, ये इस्म है। और आगे उस लड़के से मुतालिक एक खबर दी जा रही है, ठीक है? उस लड़के से मुतालिक एक खबर दी जा रही है, और खबर ये है कि वो खड़ा है। तो अब हम पहले इसको अरबी में कन्वर्ट करते हैं। लड़के की जो मुब्तदा बनेगा तो इसको कहा जाएगा अल वलदु। अल इसलिए क्योंकि ये मुब्तदा की जगह पे है तो इसको मारिफा होना चाहिए। इसकी रफ़ा हालत दाल के ऊपर पेश इसलिए है क्योंकि ये मुब्तदा है, तो मुब्तदा हमेशा हालत रफ़ा में होता है। तो ये बन गया अल वलदु। अब आगे इसकी हमने खबर लानी है जो कि है कि उर्दू में है खड़ा है। तो अरबी में बनेगा काइमुन। काइमुन खड़ा होने वाला, तो खड़ा है। तो अब ये भी हालत रफ़ा में है, क्योंकि खबर भी हालत रफ़ा में होती है। ये नकिरा है, क्योंकि खबर नकिरा होती है। तो देखें ये नकिरा है, इसके ऊपर तनवीन है, 2 पेश आ रही हैं मीम के ऊपर। तो 2 पेश जो मीम के ऊपर आ रही हैं, उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये नकिरा इस्म है, क्योंकि ये खबर की जगह पर है। अब बन गया अल वलदु काइमुन, लड़का खड़ा है। अब मैं कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ खड़े होने से रिलेटेड, खबर से रिलेटेड मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। ठीक है? मैं ये पूछने वाला मिसाल के तौर पे हो सकता है मुझसे पूछे कहाँ खड़ा है? घर में खड़ा है, बाहर खड़ा है, गली में खड़ा है, यानी कहाँ खड़ा है? कोई भी इन्फॉर्मेशन उससे मुतालिक। तो जो उससे मुतालिक आगे बात होगी, उसको कहा जाएगा मुतालिके खबर, क्योंकि खबर से मुतालिक एक बात हो रही है। ठीक है? और अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे तो अल वलदु बन गया मुब्तदा और काइमुन बन गया खबर। तो अब अगर मैं ये आपसे कहूँ कि ये लड़का खड़ा है मस्जिद में, ठीक है? अब सिचुएशन चेंज हो गई ना? लड़का खड़ा है, पहले तो सिर्फ़ इतना था, अभी कोई पता नहीं था कि लड़का कहाँ खड़ा है। अब आगे खड़े होने से मुतालिक एक बात आ गई कि लड़का मस्जिद में खड़ा है। तो अब किसी का माइक ऑन है प्लीज़? तो अब इस सिचुएशन बनेगी मस्जिद में। तो ये जो में आया है, ये बना है हर्फ जर बनेगा मस्जिद में। तो अब इसको जब हम अरबिक में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बनेगा फिल मस्जिदी, फिल मस्जिदी। ठीक है? फ़ी जो है वो हर्फ जर हो गया। अल मस्जिदी में दाल के नीचे जो ज़ेर है, कसरा है, वो फ़ी हर्फ़ जर की वजह से है। अल मस्जिदी मजरूर हुआ। क्यों मजरूर हुआ? क्योंकि उसके पीछे हर्फ़ जर फ़ी है। ठीक है? तो अब इस मुरक्कब, अभी आपको पता है कि फ़िल मस्जिदी ये पूरा एक मुरक्कब जारी है। ठीक है? ये पूरा एक मुरक्कब जारी है। अब इस मुरक्कब जारी को कहेंगे, यहाँ पे सिचुएशन में के मुताबिक इसको कहेंगे मुतालिके खबर। क्योंकि खबर से मुतालिक एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो इसलिए इसको कहा जाएगा मुतालिक खबर। ठीक है? इस तरह इंशाल्लाह हमने अपनी आयात को लेके चलना है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताती चलूँ कि जो मुतालिक खबर होता है, जार मजरूर का जो मजमूआ है, ये खबर से पहले भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि खबर के बाद ही आए। खबर के बाद भी आ सकता है और खबर से पहले भी आ सकता है। जब खबर से पहले आएगा, तो क्या होगा कि मुब्तदा और खबर के दरमियान में आ जाएगा, यानी कि वो मुब्तदा के बाद होगा और खबर से पहले होगा।
تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے, اور وہ اس کی بھی پریکٹس میں آج انشاءاللہ کرواؤں گی کہ متعلق خبر جو ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے, تھوڑا سا لہجہ بس چینج ہوگا, اور وہ کیسے ہوگا وہ بھی انشاءاللہ آج ہی انشاءاللہ پریکٹس میں آپ کو ایکسپلین کروں گی. چلیں اب ہم ڈائریکٹ اپنی آیت پہ آگے ہیں پریکٹس کرنے کے لیے. آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے 3 جو ہیں کلمہ آئے, کلمہ تو دیکھا جائے تو کلمہ تو یہاں پہ 3 ہی ہیں, 4 ہیں بیسیکلی, 4 کلمہ ہے کیونکہ لکم جڑا ہوا ہے تو اس میں بھی لام جو حرف والا کلمہ ہے, تو یہ 4 کلمات کا ایک مجموعہ ہے. تو اب ہمارا اس طرح سے آیت اب آگے انکریز ہوگی انشاءاللہ, بڑھتی جائے گی. سب سے پہلے ہم ہوا کو دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے. ہوا ایک اسم ہے, اور اسم کی اب دیکھتے ہیں کون سی کیٹیگری میں سے ہے. ضمیر ہے, اسم ضمیر ہے, تو ضمیر کی بھی 2 کیٹیگریز ہیں, ضمیر متصل یا ضمیر منفصل. تو اس وقت یہ ضمیر منفصل ہے, یعنی سیپریٹ پروناؤن جو کسی کے ساتھ جڑ کر نہیں آتے. ٹھیک ہے, سیپریٹ پروناؤن ہے یہ, اور ڈیٹیچ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, ڈیٹیچ پروناؤن. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ضمیر منفصل ہوں یا ضمیر متصل ہوں, دونوں طرح کے ہی جو ضمائر ہیں یہ ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں, ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں. البتہ ان کی اعرابی حالت ڈیفرنٹ ہے. جو ضمیر منفصل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. تو اس وقت یہ جو ہوا کی ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا ہونا ہے کہ یہاں پہ یہ جو ہوا ہے یہ رفع حالت میں ہے, یہ کبھی بھی نصب اور جر نہیں ہوتے, ضمیر منفصل ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. اب یہ رفع ہو گیا پلس یہ معرفہ بھی ہو گیا, جیسے کہ میں نے بتایا کہ ضمیر منفصل ہو یا متصل ہو وہ معرفہ ہوتے ہیں, کبھی بھی نکرہ نہیں ہوتے. اب یہاں پہ یہ ساری سچویشن دیکھیں آپ, اگر دیکھیں کہ جملے کے شروع میں ہے, ابتدا ہو رہی ہے, وہ رفع بھی ہے, معرفہ بھی ہے, تو یہ ساری سچویشن جو ہے نا مبتدا والی ریکوائرمنٹس پوری ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہوا جو ہے مبتدا بن رہا ہے, کیونکہ مبتدا کی ساری ریکوائرمنٹ اس میں پوری ہو رہی ہیں اور جملے کی ابتدا ہو رہی ہے. اب ہم چلتے ہیں جندن کی طرف. یہ بھی اسم ہے, اور کیسے پتا چلا کہ یہ اسم ہے, کیونکہ اس کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے. جس بھی آپ کو لفظ کے اوپر تنوین مل جائے, تنوین یا پھر شروع میں ال لگا ہوا مل جائے, تو وہ 100% جو ہے وہ اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اسم ہوتا ہے, وہ کبھی بھی فیل نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا. تنوین اور ال یہ کبھی بھی فیل کے اوپر نہیں آئیں گے, یہ صرف اور صرف اسم کے اوپر آتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی نشانی فوراً پک کرنے کے لیے کہ یہ اسم ہے. اب یہ اسم ہے, تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اگلی سچویشنز دیکھتے ہیں اس کی ہم دیکھیں گے کہ اعرابی حالت کیا ہے. تو دال کے اوپر دیکھیے پیش لگی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے. اس کے اوپر دو پیش لگی ہوئی ہیں, یعنی تنوین ہے. تو اب آپ سوچیں کہ یہ معرفہ ہوگا یا نکرہ, تو یہ بالکل نکرہ ہوگا, کیونکہ یہ معرفہ نہیں رہا, اس کے اوپر جو تنوین لگی ہوئی ہے وہ اس نشانی ہے. اب ہمارے پاس مبتدا ہو گیا, اگلا اسم ہمیں حالت رفع میں مل رہا ہے, نکرہ مل رہا ہے, تو یہ پوری کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں خبر کی, تو اس وقت یہ خبر ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اگلے لکم کی طرف چلتے ہیں. جو ریڈ کلر میں لا لگا ہوا ہے یہ حرف ہے. ٹھیک ہے, یہ حرف ہے, اور حرف کی اب ہم نے ابھی ایک ہی جو ٹائپ ہے وہ پڑھی ہے, جو ایک ہی قسم ہے وہ پڑھی ہے. ویسے تو حروف اور بھی بہت سے ہیں جو ہم سٹیپ وائز جب ان کا ٹائم آئے گا جس حرف کا سیکھنے کا, تو ہم اس وقت اس کو سیکھیں گے. ابھی حرف جر کا ٹائم تھا, تو اس لیے ہم نے حرف جر کو ہم سیکھ رہے ہیں. تو یہ ہے حرف جار, لام حرف جار. ٹھیک ہے, اب ہم آگے جو کم لگا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہیں. کم جو ہے یہ اسم ہے. اب اسم دیکھتے ہیں کہ پھر کون سی کیٹیگری ہے. ضمیر متصل. دیکھیں شروع میں جو ہوا آیا تھا وہ تھا ضمیر منفصل, اب ہے ضمیر جو کم ہے وہ ہے ضمیر متصل. متصل کا مطلب ہوتا ہے اٹیچ. ٹھیک ہے, کسی کے ساتھ جڑ کر آئی ہے یہ, تو اس لیے اس کو کہا گیا ضمیر متصل.
اچھا، ضمیر متصل کی اعرابی حالت اب ہم نے یہ دیکھنی ہے. جو ضمیر متصل ہوتی ہیں یا تو وہ نصب ہوں گے یا پھر وہ جر ہوں گے. اب اس سچویشن میں آپ لوگ اس قابل ہو چکی ہوں گی کہ اب جب چونکہ اس کے پیچھے حرف جر لگا ہے تو اب آپ 100% یہ کہیں گی کہ یہ اس وقت حالت جر میں ہے. اب آپ اس کو حالت نصب میں کبھی نہیں کہیں گی. اب آپ کو کیونکہ پتا ہے کہ یہ جر میں ہے، کیونکہ پیچھے حرف جر لگا ہوا ہے. تو اس طرح سے دیکھیں کتنی آسانی سے آپ نے نشانی مل جائے گی آپ کو کہ آپ کو پتا ہے. آپ کو نصب کی نشانی بھی اتنی آسان ہوگی کہ آپ فوراً جو ہے نا پک کر لیں گی کہ اس وقت یہ حالت نصب میں ہے، جر میں نہیں ہے. تو وہ جب انشاءاللہ ہم سیکھیں گے تو وہ اگلا نیکسٹ سٹیپ ہوگا بعد کا. تو اس وقت یہ جو اسم ضمیر متصل ہے یہ ہے مجرور. اور مجرور کیوں ہے؟ حرف جر کی وجہ سے. اب یہ جار مجرور کا جو مجموعہ یہ ایک مرکب بن رہا ہے. ٹھیک ہے، جار مجرور کا مرکب ہے. اس مرکب کا نام ہے مرکب جاری. اب یہ مرکب جاری جملہ اسمیہ میں آ رہا ہے. اور کیسے پتا چلا کہ جملہ اسمیہ میں؟ کیونکہ دیکھیں ابتدا ہو چکی ہے، مبتدا آ چکا ہے، خبر آ چکی ہے. ٹھیک ہے، تو مبتدا سے جب کام شروع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ اسمیہ میں انٹر کر چکا ہے. اب جب یہ جملہ اسمیہ میں آیا تو اب اس کا جو ہے نا ایک اپنا خاص نام ہے. ایک خاص نام ہو جائے گا. مرکب جاری ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ایک خاص نام بھی ہے اور وہ نام ہے متعلق خبر. ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے متعلق خبر. خبر سے متعلق انفارمیشن، کوئی آگے مزید ڈیٹیل آ رہی ہے، مزید کوئی تفصیل آ رہی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں، وہ ترجمے میں دیکھیں گے. ابھی ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ اور اپنے متعلق خبر کے ساتھ مل کر یہ پورا کا پورا ایک جملہ بنے گا اور اس جملے کو کہا جائے گا جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے جملہ اسمیہ کے دو جز پڑھے تھے جو بنیادی جز ہیں جو کہ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بنیادی جز ہیں مبتدا خبر. اب ایک جو ہے نا اس کے اندر ایک اور جز کا اضافہ ہو گیا، وہ ہے متعلق خبر. اور متعلق ہمیشہ ہمیشہ صرف مرکب جاری ہوگا، کوئی اور مرکب نہیں ہوگا. ایک اور چیز ہے ظرف، وہ ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ہم وہ بھی انشاءاللہ سیکھنا شروع کر دیں گے. تو وہ ایک اور سچویشن بھی ہے جس کو ہم متعلق خبر کہتے ہیں، لیکن وہ بہت کم استعمال ہوئی ہے جار مجرور کی نسبت. جار مجرور بہت استعمال ہوا ہے متعلق بن کر. تو یہ پورا بن گیا مبتدا خبر اور متعلق خبر مل کے ہو گیا جملہ اسمیہ. اب ہم ترجمے کی طرف چلتے ہیں. ہوا کا ترجمہ ہو گیا وہ، اور جندن کہتے ہیں لشکر ہے، وہ لشکر ہے. اگر ہم صرف مبتدا خبر کو کریں تو ہمارا جملہ یہاں پہ بھی کمپلیٹ ہے. ہوا جندن، وہ لشکر ہے، یہاں تک بھی ہمارا جملہ کمپلیٹ ہے. لیکن اب چونکہ آگے مزید اس لشکر سے متعلق کوئی بات بتانی ہے، ٹھیک ہے، لشکر جندن جو اس وقت خبر کی جگہ پر ہے اس سے متعلق ایک بات بتانی ہے، تو جو بات بتائی جا رہی ہے اس کو کہیں گے متعلق خبر. تو وہ کیا ہے؟ لکم، جس کا ترجمہ ہوگا تم سب کے لیے. تم سب کے لیے، کیونکہ کم آ گیا نا تو اس لیے پھر سب کا ہم اس میں ترجمہ کریں گے. وہ لشکر ہے تم سب کے لیے. تو اس طرح دیکھیں اسٹیپ وائز آپ نے چلنا ہے اور آیت کو اینالائز کرنا ہوگا، اس کی ترکیب کرنی ہوگی. تو اس کے اندر کسی کو کوئی چیز پوچھنی ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو پلیز بتائیں تاکہ پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اگر کوئی بھی پوائنٹ، کوئی سچویشن ایسی، کوئی بھی آپ کو چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ پلیز انمیوٹ کریں اپنے مائک کو اور مجھ سے پوچھیں. اوکے، ایسا لگتا ہے سب کو کلیئر ہو گیا ہے ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ پہ چلتے ہیں. چلیں، اگر میں یہ کہوں کہ وہی سسٹر ہمارے ساتھ اس میں کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہے، کوئی کرنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی رول نمبر 35 آپ کا. ٹھیک ہے، آ جائیں. اچھا، اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ جو نحنو ہے یہ کیا ہے؟ آیا یہ اسم ہے یا حرف ہے، کیا ہے؟ یہ نحنو ضمیر نہیں ہے،
انا کی ناخن یہ اسم ہے، جی سوری یہ اسم ہے، اور اب اس کو یہ جو ہے اسم میں ہم کس کیٹیگری میں ڈالیں گے؟ یعنی کہ آیا یہ اسم اشارہ ہے یا اسم ضمیر ہے یا کوئی اور اسم ہے؟ یہ اسم ضمیر ہے ویری گڈ، ماشاء اللہ، اسم ضمیر ہے۔ اور جی ضمیر کی پتہ ہے دو صورتحال ہم نے کی تھی، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل اور متصل، اس میں سے کون سی ضمیر یہ ضمیر متصل جی دوبارہ بتائیں؟ متصل نہیں، جڑی ہوئی تو نہیں ہے، یہ دیکھیں اچھا سیپریٹ، جڑی ہوئی سیپریٹ ہے سوری منفصل منفصل، ٹھیک ہے۔ جی جب ضمیر جڑ کر آئے آپ اسی دیکھ کے اندازہ لگا لیں، جڑی ہوئی ہے تو آپ کہیں متصل، جڑی ہوئی نہیں ہے تو اس کو کہیں منفصل، ٹھیک ہو گیا؟ منفصل جی اچھا، اب ضمیر منفصل جو ہیں ان کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو منفصل متصل ہوتی ہے ان کی اعرابی حالت مرفوع ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے۔ اچھا، اس وقت میں باقی سب سسٹر سے یہ کہوں گی کہ آپ سب یہ سمجھیں کہ آپ سب پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، صرف آپ کے مائک ان میوٹ ہے، لیکن آپ سب ایسے آپ نے بولنا ہے، آپ کو لگے کہ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں اور آپ لوگوں نے آنسر دینا ہے اس وقت، کیونکہ مائک صرف ایک کا ہی ان میوٹ ہو سکتا ہے، آپ سب نے آنسرز دینے ہیں جیسے میں آپ سب سے پوچھ رہی ہوں، ٹھیک ہے ہو گیا؟ تو اس طرح ایک ہی وقت میں سب کے ساتھ سب کی پریکٹس ہوگی، پھر صرف آپ نے سننا نہیں ہے، بولنا ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں اور آپ جواب دے رہی ہیں۔ اچھا، یہ حالت یہ مرفوع ہے، بالکل صحیح آپ نے بتایا، یہ معرفہ ہے اور پلس مرفوع ہے، ٹھیک ہے، حالت رفع میں ہے۔ جی اب یہ جملے کے شروع میں ہے تو اب ہم اس کو کیا نام دیں گے؟ اس کو مبتدا کہیں اس کو مبتدا کہیں گے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جملے کے شروع میں آ گیا ہے۔ گے اچھا، اب یہاں پہ جو لاہو ہے اس کو دیکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، لاہو، اس میں جو لاہو میں جو شروع میں لام لگا ہوا ہے زبر کے ساتھ، اس لام کو، یہ میں نے ایرو کا سائن بھی آ گیا، یہ جو جی لام لگا ہے اس لام کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ حرف جر ہے نا حرف جار ہے، بالکل حرف ہے اور حرف جار ہے، جار کہہ دیں جر کہہ دیں ایک ہی بات ہے۔ جی جی اور ہو جو ہے وہ اس پہ اسم پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ اسم ہے ہو۔ اب یہ کون سا اسم ہے؟ یہ ہو جو ہے یہ کون سا اسم ہے؟ یہ مجرور ہے مجرور ہے، بالکل، حالت جر کی حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا۔ لیکن اگر اس کو میں کہوں کہ یہ اسم کی کون سی کیٹیگری میں سے ہے، یعنی کہ کوئی اشارہ ہے، ضمیر ہے، یہ کیا ہے یہ؟ یہ ضمیر ہے اور ضمیر کون سی والی؟ ضمیر متصل ہاں، اب متصل ہے جی کیونکہ یہ جڑی ہوئی ہے نا، دیکھیں ہو جی جڑا جی ہوا ہے لام سے، جی تو اب یہ متصل ہے یعنی اٹیچ ضمیر۔ جی تو یہ ہو گیا ضمیر متصل۔ اب ضمیر متصل کی اب آپ نے جو بتایا تھا کہ یہ مجرور ہے تو بالکل ٹھیک، یہ اب مجرور ہو گیا، اب ہم اس کو منصوب نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، یہ جی حالت نصب میں نہیں بلکہ حالت جر میں ہے، کیونکہ پیچھے حرف جر آ گیا ہے۔ اب جار مجرور مل کے کون سا مرکب بنے گا؟ مرکب جاری مرکب جاری، جی ویری گڈ۔ اب اس مرکب جاری کو ہمیں آگے ابھی میں ایکسپلین نہیں کروں گی، پہلے ہم مخلصون کی طرف جائیں گے، جی ٹھیک ہے، پہلے ہم جائیں گے مخلصون۔ یہ کیا لگتا ہے آپ کو، اسم ہے یا کوئی حرف ہے؟ فعل تو بھی ہم نے کیا نہیں اس لیے میں فعل کا نہیں پوچھوں گی، جی یہ اسم لگا یا حرف؟ یہ اسم ہے، اسم مفعول نہیں ہے ہاں، اسم یہ اسم ہے، اور یہ اس وقت واحد ہے، مثنیٰ ہے جی یا جمع؟ جی جمع ہے جمع جمع، جمع کی کون سی قسم ہے؟ آیا جمع مکسر ہے یا جمع سالم؟ جمع سالم ہے، مکسر نہیں ہے سالم بالکل جمع سالم ہے، اور جمع سالم کی پہچان کیسے ہوئی؟ اونا کی جی آواز جی سے، جی واو نون واو اے نون، واو اے نون آ گیا اونا کی آواز، تو یہ ہمیشہ جمع سالم میں ہوگی، جمع مکسر میں آپ کو آواز کبھی نہیں ملے گی، یہ آواز جی صرف جمع سالم کی پہچان ہے۔ جی اور اس وقت یہ بھی جو معرفہ ہے یا نکرہ؟ یہ معرفہ ہے نو مخلصون مخلصون یہ نکرہ ہے نکرہ ہے، بالکل، کیسے پتہ چلا کہ یہ نکرہ ہے؟ ہاں جی یہ تنوین کی وجہ نا دما کی وجہ سے، اور ویسے بھی جب جمع کے اوپر وہ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں کیا تو کہ دما تو نہیں آتا، فتحہ ہی آتا ہے، مگر یہ جمع کی ہے نا اونا کی آواز سے جیسے
ہاں اچھا اس کی ایک پہچان جو مین پہچان ہے کہ جب آپ کو جمع کا یا مثنیٰ کا صیغہ مل جائے اس جی پہ جی صرف اس پہ کبھی بھی تنوین نہیں ہوگی. جی تو جی تنوین نہیں ہوگی تو تنوین تو ہوگی نہیں تو پھر آپ کیسے اندازہ لگائیں گے؟ آپ نے اندازہ لگانا ہے ال سے. اگر جی اس کے اوپر ال لگا ہوگا تو معرفہ، ال نہیں لگا ہوگا تو نکرہ، کیونکہ جی اس پہ تنوین، ان لفظوں پہ تنوین نہیں آتی جس جی سے جی آپ اندازہ لگائیں گے یہ نکرہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. اس وقت یہ جی نکرہ ہے، ٹھیک ہے، نکرہ ہے، لیکن ان پہ تنوین چونکہ نہیں آتی آپ نے اندازہ لگانا ہے ال سے. ٹھیک ہے. اب اگر یہ اس جی کو معرفہ بنائیں گے نا تو یہ بنے گا المخلصون. ال جی لگ گیا تو معرفہ ہو گیا، ال نہیں لگا ہوا تو اس کا مطلب نکرہ ہے. یہاں پہ آپ جی نے تنوین سے کوئی اندازہ نہیں لگانا کیونکہ اس پہ کبھی تنوین آتی ہی نہیں ہے. جی جمع کے لفظوں میں، جمع اور مثنیٰ میں، ٹھیک ہے، ان پہ تنوین نہیں آتی تو آپ نے اندازہ ال سے لگانا ہے. تو یہ ہو گیا نکرہ. اور اعرابی حالت کیا ہوگی اس کی؟ اس کی یہ مرفوع ہے. مرفوع ہے بالکل، کیونکہ اس میں اون کی آواز ہے تو یہ مرفوع ہے، یعنی حالت رفع میں ہے. اگر یہ اینا کی آواز ہوتی مخلصینا تو پھر یہ جر بھی ہو سکتا تھا، نصب بھی ہو سکتا تھا، وہ نصب ڈیپینڈ میں کرتا تھا سچویشن پہ. لیکن نصب جر کے لیے یا نون آتا ہے اور رفع کے لیے واو نون آتا ہے. اونا کی آواز ہمیشہ رفع کی آواز ہے، کبھی بھی نصب اور جر کی آواز نہیں ہوتی اونا. اب دیکھیں یہ نکرہ ہے، رفع ہے، تو اور یہ دیکھیں مخلصون جمع ہے تو نحنو بھی جمع کا صیغہ ہے، متکلم میں جمع کا صیغہ ہے. تو جی یہ مطابقت ہو رہی ہے نا مبتدا میں اور اس لفظ میں. تو اب اس لفظ کو ہم مبتدا کے لیے کیا بنائیں گے؟ مبتدا کے لیے یہ خبر ہوگا. ہاں یہ بن جائے گا مبتدا کے لیے خبر. ٹھیک ہے، جی دیکھیں مبتدا اور خبر میں مطابقت ہو رہی ہے. نحنو بھی جمع کا صیغہ، مخلصون بھی جمع کا صیغہ. جی اور باقی تو وہ مذکر مونس اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ نحنو جو ہے وہ مذکر مونس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو البتہ مخلصون سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ اس وقت نحنو جو ہے مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے یا مؤنث کے لیے. مخلصون اس وقت مذکر ہے، جی مخلصون جمع اس وقت مذکر ہے. جی مذکر لفظ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نحنو یہاں پہ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اگر مخلصون کی جگہ یہاں پہ یہ کوئی مونس کا لفظ ہوتا نا جمع میں تو آتن کی آواز آ رہی ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نحنو جو ہے وہ مونس کے لیے استعمال ہوا ہے. جی پھر مخلصات ہوتا یتیم ہوتا. مخلصاتن ہوتا، بالکل ماشاء اللہ بالکل صحیح تھا. مخلصاتن ہوتا تو یہ مؤنث ہو جاتا اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نحنو جو ہے تب بھی مطابقت تھی لیکن ہم کہتے ہیں کہ نحنو اس وقت مؤنث والی کے لیے استعمال ہوا ہے. جی اچھا اب ہم مرکب جاری کی طرف واپس آتے ہیں. یہ جو مرکب جاری ہے اب کیا بنے گا اس جملے میں؟ اب اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ قائم مقام خبر بنے گی جس کو ہاں متعلق خبر موجود ہے. جی وہ یہ قائم مقام بنے گا نا اس میں. جیسے کیسے قائم مقام بن سکتا ہے؟ ابھی ہم نے پچھلی سلائیڈ میں کیا سیکھا؟ کہ متعلق. سوری وہ ایک ہی نہیں میں سمجھتی تھی ایک ہی کہتے. اچھا متعلق خبر. نہیں نہیں، ٹھیک ہے. قائم مقام بالکل اور چیز ہے. او اچھا اچھا ٹھیک ہے میں نے قائم اسی کو مقام ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ سیکھیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، متعلق ہے. جی یہ متعلق ہے. ٹھیک ٹھیک وہ ٹھیک میں ہے، نے یہ سمجھا مرکب ایک ہی جاری چیز اب ہے. بنے گا متعلق خبر. اور متعلق خبر ہمیشہ تب ہوتا ہے جب خبر موجود ہو. یہ چیز بہت امپورٹنٹ بتا رہی ہوں کہ خبر موجود ہو کیونکہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو ایسی سچویشن ملے گی جس میں خبر موجود نہیں ہوگی. او ٹھیک ہے، اچھا خبر سمجھ موجود آ نہیں ہوگی تب پھر کوئی اور سچویشن پھر کیا بنے گی وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ہی سیکھیں گے. اس وقت یہ متعلق خبر ہے اور متعلق خبر تب بنتا ہے جب خبر موجود ہو اور اس وقت موجود ہے. البتہ یہ اب آپ نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا تھا کہ جو مرکب جاری جو متعلق خبر تھا وہ خبر کے بعد آیا تھا، یہاں پہ خبر سے پہلے آ گیا ہے. تو دونوں سچویشن ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، چاہے جی مرکب جاری خبر سے پہلے آئے یا خبر کے بعد آئے اس کو متعلق خبر ہی کہا جائے گا. ٹھیک ہے. اب مبتدا اپنے خبر اور متعلق خبر سے مل کر کون سا جملہ بنا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نحنو سے ترجمہ کرتے ہیں. نحنو کا ترجمہ کریں. نحنو کہتے ہیں ہم سب ہوں گے نا اس میں جیسے کہیں گے. ہم سب کے ہم سے مطلب ہو گئی سب جی انکلوڈ ہے جی کیونکہ ہم. اگر انا ہوتا تو صرف میں کہتی میں، جی تو ہم کہہ دیے تو اس کا مطلب سب موجود ہے اس کے اندر. جی اچھا لہو اس کا ترجمہ کر سکتی ہیں آپ؟ کریں جی.
लाहू हम सब के लिए होगा। लहू, इसमें सिर्फ लाहू, ला का मतलब होता है के लिए, हु का मतलब उस, लाहू उसके लिए। उसके लिए, जी ठीक है। और मैंने यहाँ पे उसी के लिए लिखा है, इसकी वजह जी, मैं आपको जैसे जी बताती जी हूँ। जी आगे ठीक है। मुखलिसूना, मुखलिस से लगता है। मुखलिसूना, जैसे मुखलिसूना का तर्जमा ऐसे भी कहते हैं कि जैसे हम इसका हम मतलब तर्जुमा उर्दू में भी हम यही लफ्ज यूज करते हैं ना, तो हम यही लफ्ज इस्तेमाल मुखलिस करेंगे। मुखलिस है या ईमानदार है, कुछ ऐसे मुखलिस कह हैं, सकते। ठीक है, इखलास मुखलिस वाले, मुखलिस अखलास मतलब ये वाले। इस्मुल फाइल बन रहा है ना, तो जी ये जी, इखलास वाले, तो इखलास। मुखलिस हैं, तो उसको इस तरह भी जी कह लें आप। जी अच्छा, यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि हम उसी के लिए मुखलिस हैं, उसी के जी लिए। अगर मैं इसको यूं कहूँ हम उसके लिए मुखलिस हैं, बात तो फिर भी बन रही है ना, लेकिन जी उसी के लिए मुखलिस हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा लहजा चेंज हुआ है, थोड़ा सा मीनिंग में एक तासुर पैदा हुआ है। और वो क्यों हुआ है? इसी वजह से क्योंकि ये जो मुतालिक खबर है, ये खबर से पहले आई है। जब जी, अच्छा। मुतालिक खबर खबर से पहले आए तो मायने के अंदर एक जोर पैदा होता है, हाँ, जो अच्छा एक अच्छा जो। एम्फेसिस, एक जी ताकि एक मतलब एक जो है ना उसका तासुर चेंज होता है। अगर ये हो जाए लफ्ज नहनु मुखलिसीना लहू, जी तो हम कहेंगे हम मुखलिस हैं उसके लिए, या हम ठीक। उसके लिए मुखलिस हैं, एक आम बात। लेकिन जब ये लहू पहले आ गया, खबर से पहले आ गया, तो अब इसके अंदर एक जोर होगा, इस बात के ठीक अंदर एक शिद्दत पाई जाएगी और कहा जाएगा कि हम उसी के लिए मुखलिस हैं। तो ये एक थोड़ा सा अंदाज है जो मजा आता है जब तर्जुमा करते हैं तो, ठीक है। और ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको इसी तरह पता चलेगा कि अक्सर अमूमन सिस्टर सोचते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है, हमें क्या जरूरत है ये सीखने की कि मुब्तदा क्या है और खबर क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है। इससे यही है। तो फर्क पड़ेगा कि हमें पता चलेगा कि हमने कब लहजा चेंज करना है, हमने कब ठीक मायने के अंदर एक जोर पैदा करना है। जब हमें यही नहीं पता होगा कि मुतालिक खबर क्या है और वो आया पहले आया है या बाद में आया है, तो हम मायने के अंदर वो खूबसूरती नहीं पैदा कर सकते जब तक हमें इन चीजों का पता नहीं होगा। अब मायने के अंदर एक खूबसूरती पैदा हुई है, जो अंदाज अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि हम बयान करें कि हम उसी के लिए मुखलिस हैं। और यहाँ पे चूंकि वो पीछे आयत में अल्लाह ताला का जिक्र हो रहा है, कुछ इस तरह से वो आयत में है, तो वो जब बंदा तर्जुमा करता है तो इतना प्यारा मजा आता है तर्जुमा करते हुए कि हमने सही एग्जैक्ट जिस तरह होना चाहिए तर्जुमा उस तरह किया है। ठीक हो क्या? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कंप्लीट हुआ माशाल्लाह। रोल नंबर 35 आपने बहुत अच्छा किया। जज़ाकल्लाह। जी, नेक्स्ट हमारे साथ कोई सिस्टर जो भी पार्टिसिपेट करना चाहें। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आई थिंक मैं पहले अभी जी इशरत आप आ जाएं, बिल्कुल ठीक है। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह आप, हुदा आप, ठीक है इंशाल्लाह। जी आप मुझे ये बताएं, अगर सब सिस्टर अपने नाम के साथ रोल नंबर भी लिख लेंगी ना तो मुझे याद रहेगा, वरना मुझे याद नहीं रहता कि इसका क्या रोल नंबर था। ठीक हो गया? तो अच्छा आप मुझे ये बताएं जालिका, अब ये जालिका क्या है? इसमें इशारा भाई, इसमें इशारा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। हालांकि आप न्यू स्टूडेंट है माशाल्लाह। इस्म है और इशारा है, और माशाल्लाह आपने साथ में ये भी बता दिया कि ये इशारा बाइद है। आप सबको मैं ये इशरत के बारे में बताना चाहती हूँ कि इन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, और इन्होंने जो पिछले सारे लेक्चर्स थे उन वीक में 3-3 लेक्चर इन्होंने कवर किए हैं और मुझे होमवर्क भेजती रही है रेगुलर, और आज ये हमारे लेवल पे आ चुकी हैं। और माशाल्लाह आप इनकी प्रोग्रेस देखें माशाल्लाह। जी इशरत आप मुझे ये बताइए, आपने बता दिया कि जालिका इस्म है, इशारा है और इशारा बाईद है माशाल्लाह। अब ये जो इस्म इशारा होते हैं ये मारिफा होते हैं या नकिरा? मारिफा। ये हमेशा मारिफा होते हैं, गुड माशाल्लाह, मारिफा होते हैं। अब ये जुमले के शुरू में है तो तो ये जी जी मुब्तदा, बताइए। मुब्तदा बनेगा, और मुब्तदा की इराबी हालत क्या होती है? रफा, रफा। रफा। तो इस वक्त ये रफा है और ये मुब्तदा बन रहा है माशाल्लाह। अब हम चलते हैं अल्लाह की तरफ। ये जो अला है ये क्या है? ये हुर्फे जर है। हम्म, ये बन गया हरफ जर। और अल्लाह ही लफ्जुल जलाला,
یہ مجرور کیوں ہے؟ یہ حرف جر کے وجہ سے مجرور بنا ہے. بالکل، تو یہ ہو گیا اسم مجرور. ویری نائس. اب جار مجرور کون سا مرکب بنے گا؟ مرکب جاری. ماشاء اللہ. اچھا، اس مرکب جاری کو اب ہم ابھی تھوڑی دیر کے لیے ڈیلے کریں گے، ہم اگلے لفظ پہ جائیں گے. اچھا، یسیرون یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے. اسم ہے اور اس نکیرہ. وقت نکرہ ہے. ویری گڈ. اور اعرابی حالت بھی بتا دیں. رفع. رفع. اب یہ کیا بنے گا اس جملے کے اندر؟ یہ خبر بنے گا مبتدا کا. ماشاء اللہ. اب مرکب جاری کی طرف واپس آئیں. اب اس کو کیا ہم بنائیں گے؟ مرکب جاری کو یہ سے متعلق خبر. ہاں، اس کو ہم کہیں گے متعلق خبر. ٹھیک ہے، خبر موجود ہے تو اس لیے ہم اس کو خبر سے متعلق ایک بات آ رہی ہے، مزید کوئی ڈیٹیل آ رہی ہے جو کہ ہم ترجمے میں سیکھیں گے. اب مبتدا اپنی خبر اور متعلق خبر سے مل کر کون سا جملہ بنا؟ مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ. ویری گڈ، جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے، اب ہم انشاءاللہ ترجمہ کرتے ہیں. جی، ذالکا. وہ. ٹھیک. اللہ. اللہ ہی پر. بالکل. اچھا، میں نے یہاں ہی نہیں لکھا، میں بتاتی ہوں آگے. یسیرون. یسیر آسان ہے. ہاں، آسان ہے. بالکل بالکل، جو آپ نے ترجمہ کیا نا کہ اللہ ہی پر آسان ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. وہ میں نے اس لیے نہیں لکھا کیونکہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو جب ہم ترجمہ کریں کہ وہ اللہ ہی پر آسان ہے تو وہ سمجھ لگے نہ لگے. تو لیکن یہ اسی طرح سے جب ہم پچھلی آیت سے جوڑیں گے، کیونکہ اس میں تھا کہ ہم کافرین کو آگ میں ڈالیں گے، کچھ اس طرح سے آیت میں پیچھے مفہوم آ رہا ہے. تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ پر بہت آسان ہے، بالکل آسان ہے. مطلب اس طرح سے ترجمہ کیا جائے گا، اللہ ہی پر نہیں. مطلب آپ نے ابھی لحاظ سے ٹھیک کیا ہے، لیکن جب ہم ترجمہ پوری آیت کا کریں گے تو اس میں ہم کہیں گے کہ وہ اللہ پر بہت آسان ہے. مطلب اللہ کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے ان کو آگ میں ڈالنا. یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ پر بالکل آسان ہے. یہ جو بالکل کہا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ جار مجرور پہلے آ گیا ہے، تو اس بات کے اندر ایک زور ڈالنے کے لیے کہ اب وہ ہماری اردو زبان میں اب ہم ڈیپینڈ کریں گے کہ ہم کون سا لفظ چنیں. کبھی ہمیں ہی لگانا پڑے گا کہ اسی کے لیے ہم مخلص ہیں. ٹھیک ہے، اور کبھی ہم بالکل بھی لگا سکتے ہیں، بہت بھی لگا سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب ہم نے کون سا لفظ چن کے اس مفہوم میں زور پیدا کرنا ہے، ایک تاثر قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں ہوگا کہ وہ اللہ پر بہت آسان ہے. اس طرح سے مطلب اب یہ نارمل نہیں ہے کہ وہ اللہ پر آسان ہے، وہ اللہ پر بہت آسان ہے یا پھر اللہ پر بالکل آسان ہے. دیٹس گڈ. ماشاءاللہ عشرت، آپ نے بہت اچھا کیا، ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن. چلیں نیکسٹ پہ آتے ہیں انشاءاللہ. جی آ جائیں نیکسٹ سسٹر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر 12 جو ہے رول نمبر، وہ انشاءاللہ نیکسٹ اس کے بعد آپ انشاءاللہ. ابھی جی ہدا اللہ اس کے بارے میں جی، ذرا بتائیں گے کیا ہے؟ اللہ اسم الجلالہ ہے. جی جی، حالت اسم رفع میں ہے. اور اسم ہے. اسم میں اگر میں یہ پوچھوں کہ جو اسم کی ہم نے معرفہ کی 7 کیٹیگریز کی تھی، اس میں سے یہ جی، بتا سکتی ہیں کون سی کیٹیگری میں ہوگا؟ اسم علم. ماشاء اللہ، ویری گڈ. یہ اسم علم ہے، پراپر نیم. جی ٹھیک ہے. اچھا، جی، اب اس وقت یہ معرفہ نکرہ بھی بتائیں، اس کی اعرابی حالت بھی بتائیں. یہ حالت رفع میں ہے اور معرفہ تو آپ عربی علم سے کلیئر ہو گیا کہ جی ہاں، معرفہ ہی ہے. معرفہ ہے اور مبتدا اب بن رہا ہے. مبتدا بن رہا ہے، بالکل ماشاءاللہ. رؤوفن کی طرف آ جائیں. رؤوفن یہ حالت رفع میں ہے اور سب سے پہلے اس کو نکیرہ ہم ہے. بتائیں گے کہ یہ اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر تنوین سے یہ ہمیں اسم اندازہ ہے. ہو گیا. جی، ٹھیک اسم ہو گیا. ہے، نکیرہ گڈ. ہے، حالت رفع میں ہے اور ماشاءاللہ. خبر بن رہا ہے. مبتدا اور کے لیے خبر خبر بن رہا ہے. ماشاءاللہ. گڈ. اب آگے آ جائیں. بالعبادی. جی جی، بھی حرف جار ہے اور عبادی مجرور ہے بی ماشاءاللہ. کی وجہ سے.
یہ مرکب جاری بن رہا ہے ویری گڈ. اور متعلق خبر بن رہا ہے. ہاں اب یہ متعلق خبر بن رہا ہے اور یہاں پہ یہ متعلق خبر خبر کے بعد آیا ہے. تو اب اس کا ترجمہ، اب یہ مبتدا اپنی خبر اور متعلق اور خبر متعلق سے خبر مل کے کر ساتھ جملہ اسمیہ ہو گیا. جملہ اسمیہ ہو گیا. ماشاء اللہ. جی. چلے اب ترجمہ کر دی جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ شفیق ہے. رؤوف کا مطلب شفیق ہے. مہربان بھی کہہ سکتے بندوں، ہیں. جی بندوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اللہ مہربان ہے بندوں کے ساتھ. ٹھیک ہو جی گیا. ماشاء اللہ آپ نے بہت جی اچھا کیا. ویل ڈن. جزاک اللہ خیر. وائیا کی جی رول نمبر 12 سسٹر نسرین جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لفظ الجلالہ اللہ، اس کے بارے میں جو پچھلی ڈیٹیل تھی اسی طرح ہی آپ دوبارہ جلدی جلدی بتاتی جائیں. جی اس میں علم ہے، معرفہ ہے، رفع ہے اور اب کیا بنے گا؟ مبتدا یہ ہے. جی مبتدا بھی ہے. علیم کی طرف آ جائیں. علیم اسم ہے، نکرہ ہے اور خبر ہے. ماشاء نکرہ اللہ. ہے، خبر ہے. دیٹس گڈ. ماشاء اللہ. بالظالمین، با حرف جر ہے. الظالمین جو ہے مجرور ہے، اسم ہے اور جر میں ہے. اور یہ بن گیا مرکب جاری اور یہ متعلق خبر ہے. بالکل. اور یہ متعلق خبر خبر سے پہلے ہے یا خبر کے بعد؟ یہ خبر کے بعد ہے. اور متعلق خبر خبر کی موجودگی میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ خبر کی موجودگی میں جو ہے متعلق خبر آتا ہے. ہاں گڈ. متعلق خبر ہمیشہ خبر کی موجودگی میں آئے گا. ٹھیک ہے، ہمیشہ. جی. اچھا اب مبتدا اپنی خبر اور متعلق خبر سے مل کر کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ اسمیہ. دیٹس گڈ. ماشاء اللہ. چلیں اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں. جی. اللہ جاننے والا. اچھا اللہ جاننے یہاں والا پہ ہے ظالموں علیمن کو. ہے. علیمن تو یہاں پہ جاننے یہ والا. فاعلون کا وزن ہے. یہ انشاءاللہ یہ باتیں آج جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ سب سیکھیں گی کہ علیمن جب فاعلن اس کے وزن پہ جب کوئی لفظ آتا ہے نا تو اس کے اندر ایک مبالغہ پایا جاتا ہے. تو اس میں ہم کہیں بہت گے کہ زیادہ بہت جاننے والا. جانے. ہاں ہاں بہت زیادہ جاننے والا. یا خوب بہت جانتا ہے. جانتا ہے ظالموں کو. ظالموں کو. اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو یا جانتا ہے ظالموں کو. ٹھیک ہے. 10 گڈ. ماشاء اللہ یہ ہو گیا ہمارا. الحمدللہ آپ نے بہت اچھا جزاک اللہ کیا. خیرن کثیرہ. چلے اب ہم کچھ ہوم ورک کی طرف چلتے ہیں. اب انشاءاللہ ہوم ورک ہوگا. پریکٹس سے مجھے امید ہے کافی پریکٹس ہوئی ہے ان آیات پہ. کسی کا کوئی کوشچن ہو، کوئی چیز پوچھنی ہو تو پلیز بتائیں. جی جی. اچھا لگتا ہے کہ سب کا کلیئر ہے. اس کے باوجود اگر کوئی بھی کوشچن اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ بعد میں واٹس ایپ گروپ میں انشاءاللہ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں کوئی کسی بھی ٹائم. کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. تو اب ہم ہوم ورک کی طرف چلتے ہیں. یاد ہے جب ہم لوگوں نے آئی تھنک یہ لیکچر نمبر تھا ہمارا 7 تھا شاید، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، جب ہم نے یہ مبتدا خبر صرف کیا تھا تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ جو للناس یہ جو ساتھ آیا ہے اس کو ہم عنقریب کور کریں گے اور میں بتاؤں گی کہ یہ کیا بن رہا ہے. تو آج الحمدللہ آپ اس قابل ہو گئی ہیں کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ للناسی اب کیا بنے گا اس جملے کے اندر، اس کا نام کیا ہوگا، پھر اس کا ترجمہ کیسے کیا جائے گا. تو آپ نے اس اگلے حصے کو فل کرنا ہے. مبتدا خبر تو فل ہوا ہے، اگلے حصے کو فل کرنا ہے تاکہ آپ کی جو پچھلی آیت تھی وہ بھی جو پچھلے لیکچر میں ہے یہ لی ہے میں نے پچھلے لیکچر سے ہی یہ آیت لی ہے تو آپ کا یہ پورا کور ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک ہوم ورک یہ ہے آپ کا. دوسرا یہ اب پورا ہے، اس میں آپ کو پورا تین نہیں ہے، اس میں 4 ہی ہیں. لکم جڑا ہوا ہے تو اس لیے 4 اس میں کلمات ہیں. تو آپ نے اس پورے کا آپ نے جو ہے نا اینالائز کرنا ہے اس کو آپ نے. اچھا آگے نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں. یہ نیکسٹ ایک اور آیت ہے، اس کو آپ نے اینالائز کرنا ہے. یہ میں آپ کو اسکرین شاٹس انشاءاللہ بھیج دوں گی. اور ایک یہ ہے، یہ
تقریباً آئی تھنک 4 ہیں، ٹھیک ہے، یہ 4 آیات ہیں اور ایک یہ آیت ہے. یہ ہے ورڈ اسپننگ. یہ جو پچھلی آپ کا ہوم ورک کی جو میں نے آیات آپ کو شو کی ہیں، اس کا یہ اس میں جو مشکل لفظ ہیں اس کے یہ میننگ ہے مختلفون. تو یہ بن جائے گا اختلاف کرنے والے، محیط احاطہ کرنے والا، خالدون ہمیشہ رہنے والے. تو اب یہ اس کے میرے خیال سے یہی ایک 3 تھے جن کا ترجمہ آپ کو شاید نہ آتا ہو، باقی تو آپ آسانی سے انشاءاللہ کر لیں گی. تو ترجمہ بھی ساتھ ضرور لکھیے گا، کیونکہ مین ہمارا مقصد ہی قرآن پاک کو ترجمے سے سیکھنا ہے. تو یہ الحمدللہ یہاں پہ ہو گیا کمپلیٹ، ہوم ورک بھی ہو گیا. تو چلیں انشاءاللہ اب ہم دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. خیرن کثیرہ.